فاطمہ زہرا کس ہستی کا نام ہے جو کہ اتنی عظیم ہستی ہے، وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو ہم سب کے لیے کائنات کے ہر فرد کے لیے، صرف اردو کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ کم از کم یہ زندگی فاطمہ زہرا کی بعد وفات پیغمبر شہادت تک کی، یہ 75 دن یا 95 دن فاطمہ زہرا کی یہ زندگی خواتین سے زیادہ مردوں کے لیے اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ حق کے لیے، ولایت کے لیے، صداقت کے لیے کھڑی ہو گئی، پھر بیٹھی نہیں ہے، یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حق کے لیے، ولایت کے لیے، جیسے جناب زینب کبریٰ امام حسین کے لیے شب عاشور شام غریبہ سے کھڑی ہوئی تھی، ایسے فاطمہ زہرا بعد وفات پیغمبر اسی پہلی رات سے کھڑی ہوئی۔ ایسے حالات دیکھے کہ ضرورت ہے فاطمہ زہرا دفاع کریں، کس کا؟ ولایت کا دفاع کریں، ولایت کا دفاع کریں، کیونکہ یہ عالم تھا سر محترم مولا امیر المومنین کی مظلومیت کا۔ کچھ وصیتیں تھیں میرے مولا کو، جس وجہ سے وہ تلوار نہیں اٹھائی، میدان میں نہیں نکلے، مقابلے کے لیے نہیں نکلے، کچھ ایسی رسول کی وصیتیں تھیں، گھر میں بیٹھ گئے کہ روز بروز امیر المومنین علی کے چہرے کی یعنی وہ حیات بدل رہی ہے، چہرہ بدل رہا ہے۔ فاطمہ زہرا جب چہرہ علی پر نگاہ ڈالتی، اور کبھی کبھی فاطمہ زہرا کو کنیزوں کے ذریعے سے خبر پہنچتی کہ مولا امیر المومنین بازار میں جاتے کوئی انہیں سلام نہیں کرتا، کوئی انہیں سلام نہیں کرتا۔ ایک دن پوچھ لیا، یا ابو الحسن سنا ہے کیا آپ بازار میں جاتے ہیں اور آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا؟ فرماتے شہزادی صرف اتنا ہی نہیں، میں علی سلام کرتا ہوں تو جواب سلام نہیں۔ مولا امیر المومنین کی مظلومیت کا یہ عالم ہو تو پھر شہزادی کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ فاطمہ زہرا نے گھر چھوڑا، ایک صحابی کے دروازے پہ جا کر کتاب الباب کیا، غدیر کا پیغام یاد کرایا کہ تم حج میں میرے رسول میرے بابا کے ساتھ نہیں تھے، کہ تم بھول گئے ہو۔ فاطمہ زہرا کو مسجد تک جانا پڑا، فاطمہ زہرا کو خطبہ دینا پڑا، جو باپ کا خطبہ سننے کے لیے کبھی مسجد تک نہیں گئی تھی، اسے خطبہ دینا پڑا، جب نامحرموں کے سامنے نہیں گئی خطبہ دینا پڑا۔ فاطمہ زہرا کچہری اور دربار میں کیا تھا، لیکن علی کے لیے، یہ فدق کے لیے نہیں ہے دوستو، علی کے لیے ولایت امیر المومنین